جی السلام علیکم، مائی نیم از محمد مبشر، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ٹاپک ہے ہمارا ہم لوگ کس طرح قدرتی طور پہ اپنے ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کون کون سی ایسی علامات ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے اندر ٹیسٹوسٹیرون کی کمی واقعہ تو نہیں ہو رہی، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹیسٹ کی بات کی تھی کون سا ایسا ٹیسٹ ہے جو اگر ہمارے اندر ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہو رہی ہے تو کون سا ٹیسٹ جو ہم لوگ کروا سکتے ہیں اور اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو دیکھنی چاہیے، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آج کا ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے جی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ میلز کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، میلز کے ٹیسٹس میں بنتا ہے، میل کی فزیکل اپیرنس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سپرم کاؤنٹ ہوتا ہے، سپرم کی پروڈکشن کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قوت ببا جو ہوتی ہے، قوت خواہش جسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کس طرح ہم لوگ اسے نیچرلی طور کے اوپر بڑھا سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے جی اس میں ایکسرسائز آ جاتی ہے۔ جو ایکسرسائز ہے اس کا ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ لوگ ویٹ لفٹنگ بھی کر سکتے ہیں، چین اپس بھی کر سکتے ہیں، پش اپس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے تو واک وغیرہ تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ جو سائنس مانتی ہے کہ واک کرنے سے یا کوئی بھی ایکسرسائز کرنے سے ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتی ہے، جب ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس سے ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ جاتا ہے۔ اچھا جی، جو دوسرا کام ہے وہ ہے جی ویٹ لاس۔ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے، آپ کے پیٹ کے اوپر، بیلی کے اوپر فیٹ زیادہ ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے ٹیسٹوسٹیرون کم ہوتا ہے۔ اپنا جو ویٹ لاس ہے وہ لازمی کرنا چاہیے۔ اب ویٹ لاس کیسے کرنا؟ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، ڈائٹ کرنی ہے، اس سے ہمارا ویٹ لاس ہو جاتا ہے۔ اس طرح ویٹ تو لاس ہو جاتا ہے مگر یہ ہمارے ٹیسٹوسٹیرون کو اور زیادہ کم کر دیتا ہے۔ آپ نے اس طرح بالکل نہیں کرنا۔ ویٹ لاس کرنے کے لیے ایک تو ایکسرسائز ہے اور اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے۔ اب بیلنس ڈائٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ جو بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے جی اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فیٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پروٹین ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ ہماری انرجی کو بوسٹ اپ کرتے ہیں، ہمیں انرجی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو فیٹ ہوتی ہے وہ ہمارے جتنے بھی ہارمونز ہوتے ہیں ان کو بنانے میں ان کا فیٹ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پروٹین ہوتی ہے جی، پروٹین ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں ان کے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں، مسلز کے بننے میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے پروٹین کا۔ اچھا جی، جو اس سے اگلا سٹیپ ہے جی وہ ہمارا ہے ڈائٹ۔ کون کون سی ایسی ڈائٹ ہے جس سے ہمیں یہ چیزیں مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سب سے پہلے فش آ جاتی ہے، مچھلی آ جاتی ہے جی۔ مچھلی میں آپ کو مچھلی کھانے سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ مچھلی نہیں کھا سکتے تو آپ لوگ انڈے کھا سکتے ہیں، ایگ کھا سکتے ہیں، اس سے ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ ایگ بھی نہیں کھا سکتے جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اس میں بادام آ جاتے ہیں، اخروٹ آ جاتے ہیں، یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر جو لوگ یہ بھی افورڈ نہیں کر پاتے تو ڈارک چاکلیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ ڈیلی کی ایک کھا سکتے ہیں، زیادہ نہیں کھانی۔ اور اس کے علاوہ جو گرینی لیف سبزیاں ہوتی ہیں اس کو سلاد کے طور پہ استعمال کرنی ہے، پکانا نہیں ہے، کچی سبزیاں کھانی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ گاجر آ جاتی ہے جی، ٹماٹر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو لال سبزیاں ہوتی ہیں ان سے ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ جاتا ہے۔ اچھا جی، جو نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے اس میں وائٹامنز اینڈ منرلز آ جاتے ہیں۔ جو وائٹامن کون کون سے ہوتے ہیں؟ وائٹامن ای ہوتا ہے، جو وائٹامن ای ہے آپ کو پتہ ہے ویسے اسے سیکس وائٹامن بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی ہے، زنک ہے، میگنیشیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو وائٹامن بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے جن حضرات میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ان کو پھر موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موٹاپا ہوتا ہے تو وہ پھر شوگر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شوگر جو ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے اس سے پھر ٹیسٹوسٹیرون کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر کسی میں زنک کی کمی ہو جاتی ہے تو زنک کے سپلیمنٹس آتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو زنک جو ہے 10 سے 15 mg میں دیتے ہیں ڈیلی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جو اس سے نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے اس میں ہماری نیچرل ہربز آ جاتی ہیں، کچھ جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں جو ہمارے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح جنجر ہوتا ہے، ادرک ہوتا ہے۔ ادرک آپ کسی بھی فارم میں لے لیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اشوگندھا آ جاتا ہے، اس کے علاوہ سالاجیز آ جاتا ہے۔ سالاجیز جو ہے اس کے اوپر ہم نے ایک پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ کو وہ دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا۔ یہ ہماری نیچرل ہربز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جو ایک بڑا اہم سٹیپ ہے جی وہ ہے نیند کا پورا نہ ہونا۔ نیند پوری کرو، ٹھیک ہے جی۔ کم از کم 7 گھنٹے تو لازمی ہے جی، اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے۔ سائنس ایسا کہتی ہے جی، جو لوگ
4 سے 5 گھنٹے نیند لیتے ہیں ان میں 10 سے 20% تک ٹیسٹوسٹیرون کی کمی واقع ہو سکتی ہے. سو نیند کم از کم 7 گھنٹے لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو نیند آنے کا ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بونس ٹپ دے دیتا ہوں. سو 12 بجے کے بعد، وہ 12 بجے کے بعد آپ نے کوئی بھی کیفین وغیرہ کافی وغیرہ نہیں لینی. ٹھیک ہے جی. سو نہ ہی چائے پینی ہے نہ ہی کوئی کافی وغیرہ لینی ہے. سو اس سے آپ کو نیند رات کو اچھی آئے گی. ٹھیک ہے جی. اور سونے کے لیے آپ نے تبھی جانا ہے جب آپ کے سارے کام ختم ہو جائیں. پھر آپ کو پتا ہوگا ہم نے صرف اب سونا ہی ہے. سو اس کے علاوہ اپنا موبائل فون رات کو لازمی آف کر کے سوئیں. موبائل فون کا یوز زیادہ نہ کریں، ٹی وی زیادہ نہ دیکھیں. سو اس سے نیند آپ کو اچھی آئے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جو اس سے اگلا سٹیپ ہے جی، وہ ہم لوگوں کے جو ہے گھروں میں بڑھتا ہی جا رہا ہے پلاسٹک کی چیزوں میں کھانا کھانا. یعنی کہ ہم نے بازار سے چیز لی وہ بھی پلاسٹک میں ہے، اس کے علاوہ پلاسٹک کی پیکنگ میں چیزیں آتی ہیں ہم نے وہ کھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے جو پلاسٹک ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے کسی بھی فارم میں ہو، کیونکہ پلاسٹک سے جو ہے وہ سٹریس لیول کو بی پی اے جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہمارا جو سٹریس ہوتا ہے، جن کو سٹریس کا مسئلہ ہے، انزائٹی کا مسئلہ ہے، پریشانی رہتی ہے، سو ان میں ٹیسٹوسٹیرون کم ہوتا ہے. سو جن کو پریشانی ہے سو کوشش کیا کریں کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جن سے ان کو خوشی ہو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن سے انہیں موٹیویشن ملے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں آپ فالو کریں. سو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جائے گا. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، وہ ہمیں ٹیسٹوسٹیرون کے لیے کچھ پلز دیتا ہے، انجیکشن دیتا ہے. ان کے فائدے تو ہیں مگر ان کے نقصان بھی ہوتے ہیں. نقصان کیا ہوتے ہیں کہ جو نیچرلی طور کے اوپر جسم اپنا ٹیسٹوسٹیرون بنا رہا ہوتا ہے وہ بننا ختم ہو جاتا ہے. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اس کی سپلیمنٹس کیا کیا لے سکتے ہیں، کون کون سے اس سپلیمنٹ یوز ہوتے ہیں وہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں. سو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں. اللہ حافظ.